اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ قرآن مجید فرقان حمید کی 21ویں پارے کی ابتدائی آیت آپ احباب کے سامنے تلاوت کی ہے، جس کے اندر رب العالمین اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہیں اتل ما اوحی الیک من الکتاب، میرے محبوب آپ اس کتاب کی تلاوت فرمائیں جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، جو کتاب آپ کی طرف نازل کی گئی ہے اس صحیفہ انقلاب کی آپ تلاوت فرمائیں۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز آپ قائم فرمائیں، نماز ادا فرمائیں۔ اب اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اس کی مفسرین نے دو تفسیریں یہاں بیان فرمائی ہیں۔ ایک تفسیر تو یہ ہے کہ میرے محبوب آپ قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھ کر اپنی امت کی اصلاح فرمائیں، اس لیے کہ قرآن جو ہے اس سے بہتر کوئی کتاب نہیں ہے لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنے کے لیے اور لوگوں کی رہنمائی کرنے کے لیے اور انسانوں کی تعلیم و تربیت کے لیے۔ تو میرے محبوب آپ یہ قرآن پڑھنا عبادت ہے، ایک تو عبادت ہوتی رہے گی، اور دوسرا یہ ہے کہ جو لوگ آج دین متین سے بھٹک چکے ہیں تو انہیں بھی راہ راست پہ لانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت۔ اور دوسری تفسیر مفسرین نے یہاں یہ بیان فرمائی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت امت کی اصلاح کرنے میں ہر کوشش اور ہر کمال درجے کی کوشش کر گزرتے، تو اس کے بعد اگر آگے سے امت کا تاثر اور امت کا ریئیکشن اچھا نہ ہوتا، امت پھر بھی جناب بھاگنے کی کوشش کرتی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو جاتے، یار یہ کیسے لوگ ہیں، یہ جہنم میں کیوں جائیں گے۔ اس انہوں نے بخوبی نبھائی ہیں، ہر نبی نے اپنے زمانے میں اپنی امت کے ساتھ خیر خواہی ہر درجے کی ہے۔ تو فرمایا میرے محبوب آپ دیکھ لیں کہ جناب وہاں کیا ہوا، حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ قوم نے کیا کیا، سارے مانتے نہیں ہیں، سارے یوں نہیں ہوتا کہ بندہ بات کرو، سارے جناب ہر نبی کے ساتھ یہی ہوتا رہا، نبی اپنی واضح نصیحت کرتے رہے، کچھ خوش نصیبوں نے مان لیا اور کچھ بدبخت ایسی بھی تھے کہ جو کہنے لگے جناب ہم تو نہیں دیکھتے آپ کو مگر جادوگر ہے جی، ہم تو آپ کو جادوگر دیکھتے ہیں کہ آپ جناب ایک جادوگر ہیں جو ہمارے اوپر جادو چلانا چاہتے ہیں، اور کچھ بدبخت ایسے تھے کہ جو کہنے لگے کہ جناب آپ یہ دنیا کی جاؤ جلال چاہتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے اور ہمارے بڑوں نے یہ جو سرداری اور ہمارے بزرگوں کی سر پہ یہ جو کھڑپینچی کی پگڑی سجدی آئی ہے، آپ یہ پگڑی لینا چاہتے ہیں، اور ہمیں جناب آپ یہ چاہتے ہیں کہ قابو کر کے آپ کو اور ہماری یہ جناب سیٹیں اور ہماری یہ کرسی اور ہمارا یہ اقتدار آپ لے لیں۔ تو فرمایا کہ جناب میرے محبوب سابقہ انبیاء کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوتا رہا، لہٰذا آپ بھی اپنا دل چھوٹا نہ کریں، غمگین نہ ہو، پریشان نہ ہوا کریں، جنہوں نے ماننا ہے وہ مان لیں گے، اور جن کے نصیب میں ہدایت لکھی نہیں ہے تو انہوں نے ہدایت کہاں سے حاصل کرنی ہے۔ تو اگلی بات جو آج جو میرا عنوان ہے، جس عنوان پہ میں آج گفتگو کر رہا ہوں، فرمایا اقیم الصلاۃ، میرے محبوب آپ کیا کریں، نماز قائم فرمائیں۔ یہ کس ہستی کو کہا جا رہا ہے، اے رب العالمین فرماتے ہیں محبوب اگر تجھے بنانا مقصود نہ ہوتا، یہ زمین و آسمان کی خوبصورتیاں، یہ جھیلوں دریاؤں ندیوں کا بہنا، یہ آسمان کے اوپر رنگ برنگ پرندوں کا اڑنا اور ان کا چہچہانا، یہ کچھ بھی نہ ہوتا، بلکہ یہاں تک فرمایا میرے محبوب میں اپنی خدائی کو بھی کیا کرتا ہے، پردے کے اندر مستور کر کے رکھ دیتا، اپنے آپ کو بھی ظاہر نہ فرماتا۔ اگر میرے مقصد اور میرا مقصود تیری تخلیق نہ ہوتی، اس پیارے محبوب کو حکم ہو رہا ہے میرے محبوب آپ کیا کریں، نماز قائم فرمائیں، نماز ادا فرمائیں۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اس لیے کہ نماز کیا کرتی ہے، بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور فرمایا اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اور اللہ خوب جانتا ہے جو تم جناب پردوں میں کرتے ہو، اعلانیہ کرتے ہو، اللہ تمہارے ہر عمل سے، اللہ تمہاری ہر کارروائی سے کیا ہے جی باخبر ہے، اسے پتا ہے۔ اب یہ نماز اتنا اہم فریضہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے، آپ 16ویں پارے میں آ جائیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، قوم بھاگتی ہوئی آ گئی، انشاءاللہ کئی تفصیل کے ساتھ جب درس قرآن باقاعدہ شروع ہوگا تو پھر آپ کو بتائیں گے کہ سورہ مریم کے اندر بڑی لمبی چوڑی تفسیر ہے۔ تو وہاں پہ کیا ہوا کہ قوم بھاگتی ہوئی اور آگے کہنے لگی ماں کانت امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، حضرت مریم کو آگے کہنے لگے کہ تیری ماں بھی بری نہیں تھی اور تیرا باپ بھی ایسا نہیں تھا، اور ہم تجھے بھی نہیں دیکھتے کہ تو بھی ایسی تھی، لیکن یہ ہماری آنکھیں کیا دیکھ رہی ہیں۔ تو حضرت مریم نے فرمایا اس میں قصور میرا نہیں ہے جو بغیر باپ فاشارت الی، آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ فرمایا۔
اب اشارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ہوا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی بالکل 2-4 دن کے بچے ہیں اور پنگورے کے اندر آپ لیٹے ہوئے ہیں. تو آگے سے قوم کہنے لگی جناب یہ کیا ہے, یہ تو ہمیں اور بے وقوف بنا رہی ہیں, اتنے چھوٹے سے بچے بھی بولتے ہیں بھائی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بول کے فرمایا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, اور میں اللہ کا بندہ ہوں, اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے. وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا, اللہ رب العزت نے مجھے نبی بھی بنایا ہے, رب العالمین نے مجھے کتاب بھی عطا فرما دی ہے, اور رب العالمین نے مجھے یہ وصیت فرمائی ہے کہ میں نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی ضروری کروں. یعنی میرے اوپر نماز اور زکوٰۃ, اوصانی بالصلاۃ, اللہ نے مجھے وصیت فرمائی ہے نماز کی. عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے وصیت فرمائی ہے. جب نماز کی وصیت انبیاء کو بھی ہے کہ جن کے متعلق بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ جناب دین کے کسی معاملے میں ان سے اللہ معاف فرمائے کہالی یہ سستی ہوگی, جو یہ سوچ رکھتا ہے اس کا ایمان چلا جاتا ہے. ان انبیاء کو بھی رب العالمین نے فرمایا آپ نے بھی نماز کی کیا کرنی ہے جی, ادائیگی کرنی ہے, اس لیے کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. ایک انصاری نوجوان نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھتے اور ساتھ میں کچھ برائی کے کام بھی, چوری کر لینا, اور جناب ایک صحابی نے آ کے شکایت کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک شخص کو جانتا ہوں وہ آپ کے پیچھے نماز بھی پڑھتا ہے اور قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, نماز برے کاموں اور بے حیائی سے روکتی ہے. وہ نماز بھی پڑھتا ہے اور برے کام بھی کرتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ پڑھتا رہا, قرآن سچا ہے, رب العالمین نے جو قرآن کے اندر فرمایا کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے یہ سچ ہے, اگر اس نے اپنی نمازوں پہ دوام اختیار کیا, لگاتار پراپر نماز کی ادائیگی اس نے یقینی بنائی, تو ایک نہ ایک دن اس کی نماز اسے بے حیائی سے روک لے گی. کیسے روکتی ہے جی؟ مثال کے طور پہ آپ یہاں نماز پڑھی, باہر جا کے اگر آپ کو غلط کام کیا جی تو ضمیر پہلی بات تو اندر انسان کے جو ضمیر ہے یہ ملامت کرے گا. تو وہی نہیں ہے کہ جو صبح کی نماز میں پہلی صف کے اندر ہوتا ہے, تو وہی نہیں ہے کہ جناب لوگ تیری اس وجہ سے عزت کرتے ہیں کہ تو 5 وقت کا نمازی ہے دار و صلاح سے جی, تو انسان خود بخود نا ضمیر ملامت کرتا ہے. ضمیر نہ کرے تو اللہ سے بندے پیدا فرما دیتا ہے جو ملامت کرتا ہے تو یہ کام کیوں کرتا ہے, خدا کے بندے نماز بھی پڑھتا ہے, شریف النفس لوگوں کے سامنے شریف دکھتا ہے جی. تو رب العالمین کے پیارے محبوب نے فرمایا ایک دن اس کی نماز اسے بے حیائی سے روک دے گی. اور پھر جناب وہ دن آ گیا کہ اسی نوجوان نے توبہ کی اور جناب گناہوں کو الوداع کر کے جناب اس نے دین والی زندگی اپنا لی. تو میرے دوستوں نماز ایسی عبادت ہے کہ انسان اگر خوش دلی کے ساتھ کرتا رہے. حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کرنے کے لیے مسجد میں حاضر ہوتا ہے, ذکر و اذکار کے لیے حاضر ہوتا ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب العالمین اس پہ اتنے خوش ہوتے ہیں کہ جس طرح گھر کا کوئی فرد ایک لمبا عرصہ غائب رہے اور لمبے عرصے غائب رہنے کے بعد پھر گھر لوٹے تو اس کے گھر والوں سے دیکھ کے خوش ہوتے ہیں, تو رب العالمین اپنے مسجد میں آنے والے بندے پہ اتنا خوش ہوتا ہے جی. بھائی نماز ہم نے ہماری نماز ہے اور نماز پڑھنے کی اور خشوع پورے تحمل کے ساتھ جی, پورے جناب خوش دلی کے ساتھ نماز کی ادائیگی کرنی ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ایک جنگ سے واپس فاتح بن کے ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے نا, تو کافروں نے یہودیوں نے کیا کیا کہ جناب عیسائیوں نے کہ انہوں نے دیکھا کہ جناب مسلمان اب فتح کی خوشی میں جا رہے ہیں, تو فتح تو انہوں نے کر لیا, چلو راستے میں انہیں کوئی نقصان پہنچاتے ہیں جی. تو وہ عیسائی جو پادری تھا وہ بھی ساتھ ہوا اور چند عیسائیوں کے اور بھی نوجوان وہ صحابہ کرام کے تعاقب میں ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگے. اب پیچھے پیچھے چل رہا, چھپ چھپ کے دیکھ رہے ہیں کہ موقع ملے گا ہمیں نقصان پہنچائیں گے, راستے میں نماز کا وقت ہو گیا. ایک صحابی امام بن گئے اور دوسرے مقتدی بن کے نماز شروع کر دی. اب وہ پادری کہنے لگا بہترین موقع ہے اب مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں, نماز کی حالت میں تم فائدہ اٹھاؤ اور ان کے اوپر تیروں کی بارش کر دو. آپ جناب پہلے اس پادری نے جناب حکم کیا, ان کا جو نشانہ باز تھا اس نے جناب وہ تیر اپنا کمان کے چلے میں چڑھایا اور جناب جو ہی مارا تو جو امام تھا نا اس کے سینے میں لگا وہ گر گیا جی. اب جو گرا نا تو صحابہ کی نمازیں کیسی تھی, صحابہ نے یوں نہیں, ہمارا جناب یہاں ذرا سے کوئی بار پٹاخہ بھی بجے نا تو فوراً سب کے کان کھڑے ہوتے ہیں, وہ پتہ نہیں کیا ہو گیا. تو صحابہ کو یہ دنیا کے یہ معاملات اور یہ جناب یہ چیزیں نماز ان سے نہیں چھڑواتی. تو اب صحابہ کرام نے کیا کیا, وہ گرے, ایک دوسرے صحابی آگے ہوگا وہ امام بن گیا. پھر جناب اس پادری نے کہا پھر بھائی اس نشانہ باندھ, پھر جناب اسی طرح سے جناب تیر کو جناب چلے کے اندر چڑھایا, پھر مارا, پھر جو صحابی نماز کے امام بنے ہوئے تھے ان کے سینے میں لگا وہ گر گئے. اب تیسرا پھر جناب ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ جو دو گر گئے ہیں, تیسرے نے پھر جناب مسلح سنبھالا تو جو جناب نشانہ باز نشانہ مارنے لگا نا تو پادری چیز ہوتا کہنے لگا نہ مار چھوڑ دے, جن کے بھائیوں کے تڑپتے ہوئے لاشیں جن سے جناب رب کے سجدے نہیں چھڑوا سکتے, ہم کون ہوتے ہیں کہ جناب ہماری یہ جناب ہماری طاقت ان سے رب کے سجدے چھڑوا لیں. یہ نماز تھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی, جس ہم پہ کپڑے پورے نہیں تھے, پاؤں میں جوتے نہیں تھے, لیکن صحابہ کرام کو یہ پتہ تھا کہ رب العالمین کی شکر گزاری کیسے کرنی ہے. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ انسان جو سانس لیتا ہے نا, ایک بار سانس اندر لی پھر باہر نکالی, ایک بار سانس لینا ہوتا ہے. آپ فرماتے ہیں ہر سانس پہ رب العالمین کے 2 شکر واجب ہوتے ہیں, 2 مرتبہ شکر ادا کرنا یہ انسان پہ واجب ہو جاتا ہے کہ جب انسان جناب سانس لیتا ہے. تو میرے دوستو کوشش کرنی ہے کہ ہم نے جناب یہ مہینہ آج آنے والا ہے, مقدس مہینہ آنے والا ہے, اور یہاں سے ہم نے جناب صرف 1 مہینے کا نہیں بلکہ جناب ہم نے سال کے 12 مہینوں کا نمازی بننا ہے. اور ابھی جس طرح جناب ہماری مسجدوں کی رونقیں بڑھیں گی نا, اسی طرح جناب ہماری رونقیں پہ سال کے 12 مہینے آباد رہنی چاہیے.